ناظرین نظم سرائے، میں حسن امام نظم سرائے کے منتظم کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ان دنوں یوٹیوب چینل پر کچھ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں پڑوسی ملک بھارت میں کرونا وائرس کی تباہی کے نتیجے میں ہندو جاتی کے لوگوں کو اپنے بتوں کو توڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اور اس بات کو شد و مت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا غلغلہ بلند ہو گیا ہے اور ہندو لوگ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ لوگ جگ در جگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ نظم سرائے کے منتظم اعلیٰ جناب طالب انصاری صاحب کے خیالات سنے جائیں۔ آپ بھی سنیے۔ دیکھیے، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہندوازم یا ہندو بنیادی طور پر ہندوازم کا طرز فکر کیا ہے، انداز فکر کیا ہے۔ محققین کے مطابق ہندوازم دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندوازم دراصل انسان کی کائنات کو سمجھنے کی ابتدائی کاوش ہے۔ انسان دیکھتا تھا کہ ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، کھیتیاں پکتی ہیں، سورج ایک پابندی کے ساتھ طلوع اور غروب کا منظر پیش کر رہا ہے، سردیاں آتی ہیں، پھر گرمیاں آتی ہیں، وبائیں ہیں، طوفان ہے، اور انسان پیدا ہوتے ہیں۔ پھر انسان کا مر جانا جو ہے، یہ سب اس کے لیے ابتدائی انسان کے لیے بڑی یہ دلچسپ باتیں بھی تھیں، اور اس کے لیے بہت حیران کن بھی تھا یہ سارا منظر کہ سب چیزیں جب انسان کے ابتدائی مشاہدے میں آئیں۔ پھر اس کے تجربے میں یہ بات بھی آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو فائدہ دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، لہذا اس نے دو طاقتوں کو تسلیم کر لیا، ایک خیر کی طاقت کو اور ایک شر کی طاقت کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ طاقتیں کہاں سے وجود میں آ گئیں، لہذا ایک اور طاقت مطلق کا تصور بھی وہ تسلیم کر لیا گیا، اسے طاقت مطلق کو، جس کے ہندوازم میں کئی نام ہیں۔ پرمیشور بھی کہتے ہیں، بھگوان بھی کہتے ہیں، اوم بھی کہتے ہیں، پرماتما بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ دراصل اسی ایک طاقت کے نام ہیں۔ اچھا، اب جو ذیلی طاقتیں تھیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی تجسیمی شکل دے دی گئی، ان کے بت تراش لے گئے، ان کے آگے پھر قربانیاں دینے لگی، ان کے آگے نذرانے چڑھانے شروع کر دیے تاکہ یہ طاقتیں ہم سے خوش رہیں۔ اب دیکھیے، کائنات میں جو ہے نا ان گنت طبیعیاتی، کیمیائی، حیاتیاتی، نباتاتی عوامل ہر وقت کار فرما ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق ان عوامل کے پیچھے دراصل یہی ذیلی طاقتیں ہیں جن کو طاقت مطلق نے مقرر کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے ہاں اس لیے اس کی دیوی دیوتاؤں کی بھرمار ہے۔ مثال کے طور پر یہی دیکھیے کہ ہوا کا انتظام کرنے کے لیے 49 دیوی دیوتا مقرر ہیں، 49۔ ان کو اصطلاح میں مرد کہتے ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر بھی ایک دیوتا ہے، بڑا دیوتا، جو ان کا سردار بھی ہے، اس کا نام مریچی ہے۔ الغرض جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ ان گنت دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں اور ان دیوتاؤں کے الگ الگ مندر بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اب ایک ہی وقت میں ان لاکھوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا تو نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ہندوازم میں ایک عجیب طرح کی پابندی ہے اور ایک عجیب طرح کی آزادی ہے۔ اگر آپ ہندو رسوم و رواج پر عمل کر رہے ہیں، جیسے ان کے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، مرنے کی رسمیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں، ان کی رسمیں ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، اگر آپ ان میں اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہندو سماج کے مطابق، تو آپ ہندو ہیں، بھلے آپ کسی دیوی دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھیے، اگر آپ لکشمی کی پوجا نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، ہنومان کی تو کر رہے ہیں۔ اگر درگا کے مندر میں نہیں جا رہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے علاوہ کسی اور دیوی کے مندر میں جا رہے ہوں گے، جگدمبا کے مندر میں جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو گنیش جی پسند نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں چلیے آپ کسی شیو جی کے مندر میں جا رہے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری دیوی دیوتاؤں کی ایک وقت میں جو ہے وہ پوجا کر سکیں، تو یہ تو ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ غرض یہ کہنا چاہیے کہ ہندوؤں کا اپنا ایک الگ الگ دیوتا ہے، اور ان کی پوجا محض دنیاوی اغراض پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کنواری لڑکیاں گوری ماں کے مندر جاتی ہیں، اس کے چرنوں پہ ماتھا ٹیکتی ہیں،
اس کے لیے کیا غرض ہے کہ جی ہمیں اچھا بر ملے، یعنی ان کا ہونے والا پتی جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اور معاشی طور پر بھی مستحکم ہو، اور ان کی ضروریات کا مکمل طور پر جو خیال رکھ سکے۔ اچھا، اسی طرح مشرقین عرب کے ہاں بھی بے شمار دیوی دیوتا تھے۔ ننار تھا، لات تھے، منات، عزا، حبل، نصر، یغوث، یعوق، بے شمار ان کے پاس یہ تھے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کعبے میں 360 بتوں کی موجودگی کی روایت جو ہے وہ تو بہت مستحکم ہے۔ یمن سے جب قافلے جایا کرتے تھے شام اور لبنان کی طرف تجارت کے لیے، تو مکہ میں پڑاؤ کیا کرتے تھے، اپنے من پسند بت کے آگے نذرانے چڑھاتے تھے اور منت مانگتے تھے کہ اس تجارتی سفر میں اگر اتنا فائدہ ہوا تو واپسی پر میں اتنے اونٹ بھیٹ کروں گا یا اتنی بھیڑیں قربان کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اب ہر تجارتی سفر میں خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوگا، لہذا پھر یہ لوگ جو تھے نا اپنے بتوں سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص کا باپ قتل ہو گیا، تو اس نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے من پسندیدہ بت کے پاس گیا اور فال نکالی۔ فال نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ پر نشانہ لگایا جاتا تھا، تیر کا نشانہ، تو اگر تو ٹھیک جگہ پر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شبھ گھڑی ہے اور بدلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اگر نشانہ خطا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بت جو ہے وہ یہ کام کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اس نے تیر پھینکا، نشانہ خطا گیا۔ اس نے چلے ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہوں، پھر دوبارہ تیر پھینکا، وہ بھی غلط نشانے پر پڑا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، چلیں اب تیسری دفعہ بھی کوشش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اس نے 10 مرتبہ کوشش کی اور ہر دفعہ تیر خطا گیا۔ اب اس نے غصے سے اس نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا باپ مرا ہوتا نا پھر میں دیکھتا۔ پھر روایت یہ ہے کہ اس بت کے گلے میں رسی ڈال کر کے وہ گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور صاحب میں عرب جو اپنے اونٹوں کا گلہ لے کر کے اپنے ایک محبوب بت کے پاس برکت لینے کے لیے گئے۔ اچھا، ایک لمبا چڑنگا بت تھا اور اس پر خون لگا ہوا تھا، اس وقت شاید کوئی تازہ قربانی کر کے گیا ہوگا اس میں۔ اونٹ اس بدحیت بت کو دیکھ کر کے، اس میں خون لگا دیکھ کر کے جو ہے نا بدک گئے اور تتر بتر ہو گئے۔ اس نے جناب اپنے بت کو جو ہے نا مخاطب کر کے کہا کہ میں تو تجھ سے برکت لینے کے لیے آیا تھا، تیرا ستیہ ناس ہو، خدا تیرا ستیہ ناس کرے کہ میں تو تجھ سے برکت لینے کے لیے آیا تھا اور تو نے میرے اونٹ ہی بھگا دیے۔ تو یہ تھا رویہ مشرکین کا، ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے، چاہے وہ عرب کا مشرک ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مشرک ہو۔ عام طور پر یہ رویہ جو ہے مشرکین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بتوں سے ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں ہندوستان میں جو کچھ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا کی وبا، اس میں اگر وہ لوگ اپنے بتوں کو توڑ رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ اپنے بتوں سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس میں یہ سمجھ لینا کہ وہ لوگ بتوں کو توڑ رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ازمنہ قدیم سے مشرکین کے ہاں یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ کام نہ بننے پر جو ہے نا وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل تو کہا کرتا تھا کہ اگر ایک بت سے کام نہ چلے تو دوسرے بت کو پکڑ لو، چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ یہ دنیاوی اغراض سے بتوں کے پاس جانا جو ہے نا، پھر اگر وہ کام نہ بنے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو وہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہ کرونا کی جو وبا ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زیادہ تر بت جو ہیں وہ کالی ماتا اور چنڈال کے توڑے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں دیویاں جو ہے نا شر کی دیویاں ہیں، ان کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا جو ہیں یہ دراصل ان آفتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم ان کے آگے پرارتھنا بھی کر رہے ہیں، بھیٹ بھی کر رہے ہیں، اور مطلب جو بھی رسوم ہے پوجا کی وہ ساری ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ بت جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان بتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ان کو توڑنے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے ہندو دھرم کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک ناراضگی کا اظہار ہے، اور یہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ تو مشرکین کے ہاں چاہے وہ عرب مشرق ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مشرق ہو، یہ تو چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ، یہ وتیرہ پرانا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک اچھا رویہ کہ انہوں نے مسجدیں خالی کر دیں اور وہاں پر مریضوں کو لٹایا گیا، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس مثبت رویے سے ہندوؤں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب پایا جاتا ہے، یا ان کے دل میں جو خیالات تھے مسلمانوں کے حوالے سے وہ باطل ثابت ہو رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اثرات تو پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ایدھی فاؤنڈیشن کے عبدالستار ایدھی کے فرزند فیصل ایدھی کا ایمبولینس دینے کا اعلان، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے بھارتیوں کے دل جیتے گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی وہ بت توڑ رہے ہیں اور وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ بتوں کو توڑنے کا معاملہ جو ہے نا بڑا پرانا ہے، جب بھی کبھی کوئی بت کام نہ کرے تو اس سے ناراضگی کا اظہار جو ہے نا مشرکین کیا کرتے تھے۔ شکریہ۔